اسلام کی تاریخ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایمان، جرات اور عظیم قیادت کی شاندار مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آپ ان چند صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں حصہ لیا۔ ان کی زندگی کا ہر واقعہ اسلامی اصولوں پر مضبوط یقین، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے استقامت اور اللہ کی رضا کے حصول کی جستجو کا درس دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے معروف قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی لوگوں میں شامل تھے اور ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی طاقت اور اللہ کے راستے پہ چلنے کی جرات کا ایسا قصہ ایک ایسی مثال ہے جو آج بھی مسلمانوں کو مضبوط ایمان اور ثابت قدمی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے افراد میں شامل ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ان کے والد ابو وقاص نے اسلام کو قبول کرنے کی خبر سنی تو بہت پریشان ہوئے۔ ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سعد کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی مشکلات اور بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے لوگ ان کی مخالفت کرتے، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بناتے اور ان کی مخالفت میں ہر ممکن کوشش کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مشکلات کے باوجود اپنے ایمان کو قائم رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے رہے۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی بیماری کی خبر سنی۔ وہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور انہیں دعوت اسلام دی، لیکن ان کی والدہ نے اس وقت تک اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم ظاہر کیا اور اپنی والدہ کی بیماری کا علاج کرانے کی کوشش کی۔ ان کی والدہ نے ان پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ ان کی والدہ نے یہاں تک کہا کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیں گی اور خود کو نقصان پہنچائیں گی جب تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہ چھوڑ دیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا اور فرمایا، اے میری ماں، اگر آپ کے پاس 100 جانیں بھی ہوں اور وہ سب یکے بعد دیگرے نکل جائیں تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پختہ ایمان اور اللہ کے ساتھ ان کے مضبوط تعلق کی ایک واضح مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دعائیں ان کے ساتھ رہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یہ میرے چچا سعد ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ دعا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئیں اور ان کی دعائیں ہمیشہ مستجاب ہوتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعاؤں میں بڑی دلیری اور یقین کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو بار بار قبول فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ اس جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے خلاف بھرپور دلیری دکھائی اور اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ثابت قدمی اور جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور یہ جنگ اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی فتح تھی۔ غزوہ احد میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی داستانیں مشہور ہیں۔ اس معرکے میں جب مسلمانوں کو ایک سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان چند صحابہ میں شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے اور ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی تیر اندازی کی ماہر ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کا سب سے نمایاں واقعہ جنگ قدسیہ میں ہے، جو اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جنگ فارس کے عظیم الشان سلطنت کے خلاف تھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی فوج کی قیادت کی۔ جنگ قدسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فوجیوں کو بہترین جنگی حکمت عملی اور حوصلہ دیا۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے فارسیوں کو عبرتناک شکست دی اور اسلامی فتوحات کا نیا باب رقم ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کامیابی نے نہ صرف فارس کے عظیم السلطنت کو زمین بوس کیا بلکہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع کر دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک ماہر سپہ سالار تھے۔ انہوں نے جنگی میدان میں حکمت عملی اور بصیرت سے کام لیا اور ہمیشہ اسلامی افواج کو فتح کی راہ پر گامزن کیا۔ ان کی قیادت میں مسلمان فوج نہ صرف کم تھی بلکہ ساز و سامان کے لحاظ سے بھی کمزور تھی، لیکن ان کی ایمان، جرات اور حکمت عملی نے مسلمان کو ہر موقع پر کامیابی دلائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی عمر میں جب فالج کی بیماری نے انہیں گھیر لیا تو انہوں نے اپنی وصیت تیار کی۔ انہوں نے اپنی وصیت میں کہا، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اللہ کا شکر گزار ہوں، مجھے اس نے اسلام کی خدمت کا موقع دیا۔ ان کی وصیت نے ان کی زندگی کی سچائی اور ایمان کی گہرائیوں کو ظاہر کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ان کی زندگی اور خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کی ایمان افروز کہانی نے اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا اور ان کے عمل نے آنے والی نسلوں کو ایمان کی طاقت اور اللہ پر یقین رکھنے کی تعلیم دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مضبوط ایمان، اللہ پر یقین اور حق کے راستے پر چلنے کی جرات کس طرح انسان کو دنیاوی مشکلات سے نجات دلانے اور عظیم کامیابیاں دلانے کا باعث بنتی ہے۔ میری کوئی کامیابی میری اپنی طاقت یا ذہانت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ سب اللہ کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ حقیقی ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے کی گئی کوششیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے وقت ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیے۔